جان گٹنبرگ 1400 تا 1468 جان گٹنبرگ کو چھاپا خانہ کا موجد قرار دیا جاتا ہے۔ اصل میں اس نے یہ کیا کہ پہلے سے زیر استعمال متحرک چھاپے کو اس انداز میں بہتر بنایا کہ اس سے بڑی تعداد میں اور زیادہ درستی کے ساتھ طباعت کا عمل مکمل ہوا۔ کوئی ایجاد مکمل طور پر کسی ایک ہی فرد کے ذہن سے برآمد نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ چھاپا خانہ بھی ایسی ہی ایک ایجاد ہے۔ سانچے کی چھپائی کے تحت بننے والی مہریں اور مہردار انگوٹھیاں ازمنہ قدیم سے زیر استعمال تھیں۔ گٹنبرگ سے کئی صدیاں پہلے چین میں سانچے کی چھپائی کا طریقہ رائج تھا، جبکہ 868 کے قریب وہاں طبع ہونے والی ایک کتاب بھی دریافت ہوئی ہے۔ مغرب میں بھی گٹنبرگ سے پہلے اس تمام عمل سے لوگ آشنا تھے۔ سانچے کی چھپائی سے کسی ایک کتاب کے بہت سے نسخے تیار کرنا ممکن تھا۔ اس طریقہ کار میں البتہ ایک قباحت تھی کہ ہر نئی کتاب کے لیے ہر بار لکڑی کے ٹکڑوں یا تختوں کا ایک مکمل نیا سانچہ تیار کرنا پڑتا تھا۔ بہت زیادہ تعداد میں کتابیں چھاپنے کے لیے ہر طریقہ کار ناقابل عمل تھا۔ عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ گٹنبرگ کی اہم ایجاد متحرک سانچوں کا چھاپا خانہ ہے، جبکہ متحرک چھاپا خانہ چین میں 11ویں صدی عیسوی کے وسط میں پی شیگ نامی ایک شخص نے ایجاد کیا تھا۔ اس کے حروف مٹی سے بنائے جاتے تھے جو پائیدار نہیں ہوتے تھے۔ تاہم چین اور کوریا کے افراد نے اسی میں بہتری کی کئی ایک صورتیں پیدا کی۔ گٹنبرگ سے پہلے کوریا میں دھاتی حروف استعمال ہونے لگے تھے۔ 15ویں صدی کے اوائل میں ہی کوریا کی حکومت چھپائی کے حروف کی تیاری کے لیے ایک بڑی صنعت کی داغ بیل ڈال چکی تھی۔ اس کے باوجود پی شیگ کے بارے میں یہ تصور کرنا بیجا ہوگا کہ وہ کوئی اثر انگیز فرد تھا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یورپ نے متحرک حروف طباعت کا طریقہ چین سے نہیں سیکھا تھا، بلکہ اپنے طور پر اسے ایجاد کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ متحرک حروف کی چھپائی کا طریقہ کار کبھی بھی چین میں مقبول عام کی سند حاصل نہیں کر سکا۔ موجودہ زمانے میں یورپ سے جدید طباعتی نظام مستعار لینے کے بعد چین میں اس کا اطلاق عام ہوا۔ جدید طباعتی نظام کے 4 بنیادی عناصر ہیں۔ اول، متحرک حروف کا طریقہ کار جس میں حروف کو جوڑنے اور ترتیب دینے کا عمل شامل ہے۔ دوم، طباعتی مشین۔ سوم، عمدہ طباعتی روشنائی، اور چہارم، ایک عمدہ مواد یعنی کاغذ جس پر چھپائی ہوتی ہے۔ خود تسائی سے کئی سال پہلے چین میں کاغذ ایجاد ہو چکا تھا اور گٹنبرگ کے دور سے پہلے ہی مغرب میں اس کا عام استعمال شروع ہو گیا تھا۔ یہ طباعتی طریقہ کار کا واحد عنصر تھا جو تیار حالت میں گٹنبرگ کو دستیاب ہوا۔ باقی 3 اجزاء پر بھی بہر طور کسی نہ کسی حد تک کام ہو چکا تھا۔ گٹنبرگ نے اس میں متنوع انداز کی بہتریاں پیدا کی۔ مثال کے طور پر اس نے حروف کے لیے ایک موزوں کھوٹ ملی دھات تیار کی۔ حروف کی ٹکڑیوں کو صحیح طور پر باہم مربوط کرنے کے لیے ایک سانچہ، چکناہٹ والی طباعتی روشنائی اور طباعت کے لیے موزوں کل بھی تیار کی۔ تاہم گٹنبرگ کا من حیث المجموع کام اس کے انفرادی اضافوں سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ وہ اس لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ اس نے طباعت کے تمام اجزاء کو مؤثر پیداواری نظام میں یکجا کر دیا۔ پہلے سے موجود دیگر تمام ایجادات کے برعکس طباعت میں بڑی مقدار میں پیداوار کی گنجائش موجود تھی۔ ایک رائفل، تیر اور کمان کی نسبت کہیں زیادہ مؤثر ہتھیار ہے۔ اسی طرح ایک طبع شدہ کتاب ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب سے کم دقیق نہیں ہے۔ طباعت کا اصل فائدہ یہی پیداوار کے حجم میں اضافے کی صورت میں تھا۔ گٹنبرگ کی ایجاد کسی پرانے طریقہ کار کا احیاء نہیں تھی، نہ ہی یہ اضافوں کے ایک سلسلہ کی صورت میں تھی، بلکہ یہ ایک مکمل پیداواری عمل تھا۔ گٹنبرگ کی سوانح حیات کے بارے میں ہماری معلومات نہایت کم ہیں۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ 1400 عیسوی کے قریب جنوری میں میز شہر میں پیدا ہوا۔ طباعتی فن میں اس نے اسی صدی کے قریب وسط میں یہ اضافے کیے، جبکہ اس کا معروف کارنامہ گٹنبرگ انجیل تھی جو 1454 عیسوی کے لگ بھگ میز میں ہی طبع کی گئی۔ تجسس کی بات یہ ہے کہ گٹنبرگ کا نام اس کی کسی کتاب پر درج نہیں تھا، نہ ہی اس کی انجیل پر، جبکہ اس میں کوئی کلام نہیں کہ یہ انجیل اسی کی بنائی ہوئی مشین پر طبع ہوئی تھی۔ یوں لگتا ہے کہ وہ ایک اچھا کاروباری نہیں تھا۔ وہ اپنی ایجاد سے کبھی زیادہ دولت اکٹھی نہ کر سکا۔ وہ متعدد مقدمات میں گھر گیا
جن میں سے ایک مقدمہ اس کی اپنی مشین سے اپنے شراکت کار جوہن فوسٹ کے حق میں دستبردار ہونے کی صورت میں منتج ہوا۔ وہ 1468 میں مینز میں فوت ہوا۔ تاریخ عالم پر گٹنبرگ کے اثرات کا ایک خاکہ ہم بعد کے برسوں میں چین اور یورپ میں ہونے والی ترقی کے باہمی تقابل سے حاصل کر سکتے ہیں۔ گٹنبرگ کی پیدائش کے وقت دونوں علاقے تکنیکی طور پر برابر ترقی یافتہ تھے، تاہم جدید طباعتی نظام کی ایجاد کے بعد یورپ کی ترقی سری اور رفتار ہو گئی، جبکہ چین میں جہاں سانچے کی چھپائی کا طریقہ کار ہی بڑھتا جاتا رہا، ترقی کی رفتار نسبتاً سست رہی۔ یہ کہنا شاید ایک مبالغہ ہو کہ طباعتی ترقی ہی وہ اصل محرک تھا جس نے یہ امتیاز پیدا کیا، یہ ایک اہم سبب تھا۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ ہماری فہرست میں موجود صرف 3 افراد ہی گٹنبرگ سے پہلے کی 5 صدیوں سے متعلق ہیں، جبکہ 67 افراد اس کی موت کی 5 صدیوں میں پیدا ہوئے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جدید زمانہ کی انقلابی ترقی کو جاری کرنے میں گٹنبرگ کی ایجاد نے ایک اہم عنصر کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کیا۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اگر الیگزینڈر گراہم بیل موجود نہ بھی ہوتا، ٹیلی فون بہر کیف پھر بھی ایجاد ہو جاتا، بلکہ شاید عین اسی دور میں ایجاد ہو جاتا۔ یہی بات متعدد دیگر ایجادات کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ گٹنبرگ کے بغیر جدید طباعتی نظام کی ایجاد غالباً نسلوں تک مؤخر رہتی۔ آئندہ تاریخ پر طباعتی نظام کے بھرپور اثرات کے تناظر میں گٹنبرگ کو اس فہرست میں نمایاں مقام دینا بلا شبہ بجا ہے۔